السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے 93 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب سامعوا وہ سنتے ہیں، ما انزل جو نازل کیا گیا ہے، الی الرسول رسول کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہہ پڑتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس میں سے جو عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں، الشاہدین شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ مفسرین کے بیان کے مطابق اس سے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، سلیمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کھاؤ اور خود نہیں کھایا۔ پھر میں واپس آ گیا، پھر کچھ کھانا اکٹھا کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، سلیمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھایا اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ کھاؤ۔ میں نے کہا آپ مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے فرمایا، سلمان یہ آنسوؤں والے تیرے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ لوگوں میں نجاشی اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں۔ جب مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے اور انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے تقریر کی۔ اس میں سورۃ مریم کی تلاوت کی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکے، ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ وَمَا لَنَا اور کیا ہے ہمیں، لَا نُؤْمِنُ کہ نہیں ہم ایمان لائے، بِاللَّہِ اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا اور اس پر جو آیا ہمارے پاس، من الحق کی حق میں سے، وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں، اَن يُدْخِلَنَا یہ کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین ان لوگوں کے ساتھ جو صالح ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے۔ ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع اور طمع سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس بدلے میں دے دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بما اس وجہ سے جو، قالوا انہوں نے کہا، جنات باغات کو، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کا۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا نہ تم حرام کرو، طیباتی پاکیزہ چیزوں کو، ما جو احل حلال کی، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتے ہیں، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ عہد توڑنے کے سلسلے میں یہود و نصارہ سے مباحثے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا ہے۔
اس صورت کا بنیادی موضوع اوفو بالعقود ہے۔ نصارہ کے راہبوں کی تعریف کے بعد پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کرنا اس لیے بھی زیادہ مناسب تھا کہ انہوں نے ان باتوں کو نیکی میں داخل کر رکھا تھا، مؤمنین کو اس سے منع فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ کے تو پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا، تم ہی لوگوں نے اس طرح کہا ہے، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیویاں نہیں ہوتی تھیں، تو ہم نے عرض کیا، ہم خصی نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا، پھر ہمیں رخصت دی کہ ہم کپڑے کے ساتھ عورت سے نکاح کر لیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا تھا۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالً طیباً پاکیزہ حلال، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی وہ جو تم بھی جس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو۔ حلال کو حرام تو نہ ٹھہراؤ، ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما اس پر جو عقدتم الایمان مضبوط قسمیں باندھی تم نے، فکفارتہ تو کفارہ ہے اس کا، اطعام کھانا کھلانا، عشرۃ مساکین 10 مسکینوں کو، من اوسطی اوسط درجے کے، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑا پہنانا انہیں، او تحریر یا آزاد کرنا، رقبۃ ایک گردن کو، فمن پس جو کوئی لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے، ذالک یہ کفارۃ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الایمان جو ہے وہ یمین کی جمع ہے، اس کے معنی ہے قسم۔ اس مقام پر دوسرا حکم ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ چیزیں چھوڑنے کی قسم کھا لے تو اس کا پھر کیا حکم ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے یمین لغو، یعنی جو بے ساختہ عادت کے طور پر زبان سے یوں ہی نکل جائے جیسے اللہ کی قسم، ایسی قسموں پر کوئی بھی کفارہ اور سزا نہیں ہے۔ دوسری ہے یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم، جو انسان نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، جس کا بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ 3 پہ منعقدہ ہونے والی قسم، یعنی ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اگر وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس آیت میں اس کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے جو چاہے اختیار کرے، 10 مسکینوں کو جو درمیانے درجے کے ہیں ان کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے، یا ایک گردن آزاد کرے۔ اگر ان تینوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھے۔
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ یعنی قسم توڑنے سے پرہیز کرو، لیکن اگر اسے توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ قسم کوئی ناجائز کام کرنے کی ہے تو وہ ہرگز پوری نہ کرو بلکہ توڑ دو، اور اس کا کفارہ ہے یا نہیں، اس بات میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ادا کرو۔ اگر یہ قسم کسی جائز کام کے چھوڑنے کی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ ادا کرو۔ عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجسن ناپاک ہیں، من اعمال الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ پس تم بچو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے جس کے بعد وہ قطعی طور پر حرام قرار دی گئی تھی۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنی ہوئی ہو۔ میسر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے، جیسے لاٹری، انعامی بانڈ، انعامی اسکیمیں، سب جوئے کی قسمیں ہیں۔ انما بے شک یریدو چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان یوقع یہ کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے کے، ویصدکم اور روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل پس کیا، انتم تم منتہون باز آنے والے ہو۔ جوئے اور شراب کی حرمت کا حکم دے کر اب ان کے دینی اور دنیاوی نقصانات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شراب اور جوا نماز اور ذکر الہی سے روکنے اور غافل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور تم اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور تم ڈرو، فَإِن پس اگر تَوَلَّیْتُم منہ موڑ لیا تم نے، فَاعْلَمُوا پس تم جان لو، انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ، البلاغ المبین پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کتاب یعنی قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز حدیث بھی۔ لیسا نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو، طعموا انہوں نے کھایا، اذا ما جب، اتقوا انہوں نے تقوی کی اختیار کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور انہوں نے نیک کام کیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں، المحسنین نیک کام کرنے والوں کو۔ اس آیت میں تقوی کا حکم 3 دفعہ دینے سے مراد یا تو تاکید ہے، یا پہلے اتقوا سے مراد بچنا، دوسرے تقوی سے مراد شراب سے بچے، اور تیسرے تقوی سے مراد سب بری باتوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح آمنو میں پہلے ایمان سے مراد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دوسرے ایمان سے مراد ثابت رہنا، اور تیسری مرتبہ آمنو کی بجائے احسنو فرمایا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کریں اور عبادت میں احسان حاصل کریں۔ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
یہ تھی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔